نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم آزاد اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج مجھے اس موضوع پر لفظ کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، وہ ہے کلمہ طیبہ کا مقصد۔ اسامعین کرام، کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے۔ جو شخص کفر سے اسلام میں افسیر سے توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے، اگر وہ یہ کلمہ سچے دل سے پڑھے تو مسلمان ہو جائے گا۔ اس مبارک کلمے کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ۔ پہلے حصے میں اگر یہ 4 لفظ ہے، لیکن اس میں پوری دین کی ترجمانی موجود ہے، اور لا الہ الا اللہ کے اصلی اور حقیقی معنی معروف اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم ہر قسم کے سر سے محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اور لا الہ الا اللہ کے معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف ایک اللہ۔ عزیز ساتھیوں، یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت کو مویشی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دیتے آ رہے اور اپنے قوم کو اس کلمے کی طرف بلاتے رہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام 9.5 سال تک اس کلمے کی دعوت دی۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی، حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی، حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی، اور سب سے آخر میں میرے رب کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کلمے کی دعوت دی اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کی دعا دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اس کلمے کی طرف بہت محنت فرماتے رہے اور اس بات کی طرف رائد کرتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا نظر نیاز ملت کے حقدار نہیں۔ اسامعین کرام، اس کلمہ توحید کی دعوت کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصائب کے پہاڑ برداشت کیے، اتھر زخمی کرائے، گھر بار چھوڑ دیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ صحابہ کرام لہو لہان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو نظامار کو شہید کر دیا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ اسامعین کرام، آخر کلمہ کیوں نہیں چھوڑا؟ اسی لیے کہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصور تھا، اسی لیے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا۔ اسامعین کرام، اس کلمے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا، دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا، اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اب میں اپنی تقریر کو ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا میں قدم، رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔